بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا موضوع سال دوم خطوط نگاری، سوال نمبر 7۔ سوال نمبر 7 میں سب سے اہم بات یہ ہے جس طرح فرسٹ ایئر میں درخواست یا رسید آپ کو آتی ہے، اسی طرح سال دوم میں سوال نمبر 7 میں یا صرف آپ کو بیتی آئے گی یا صرف خط آئے گا۔ تو آج دیکھتے ہیں خط کیا ہے اور اس کا لکھنے کا طریقہ کیا ہے۔ سب سے پہلے خط کس کو کہتے ہیں؟ کسی شخص کے جذبات کا بے ساختہ و بے تکلفانہ اظہار کا جو نام ہے اسے خط کہتے ہیں۔ خط کی کئی اقسام ہیں، لیکن یہاں پہ صرف 5 اقسام کو لکھا ہے، بیان کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں خط، شخصی خط۔ کہ شخصی خط کون سے ہوتے ہیں؟ شخصی خط کسی اجنبی شخص، اساتذہ، دوستوں اور رشتہ داروں کو لکھے جاتے ہیں، یعنی وہ خطوط جو زیادہ تر ہم اپنے اساتذہ اکرام، اپنے رشتہ داروں یا دوستوں کو لکھتے ہیں۔ اس کے بعد عمومی خط، یہ بھی رسمی خط کی طرح ہے۔ یہ کہتے ہیں کسی واحد فرد سے مراد کسی ایڈیٹر کے نام، جس میں کسی اجتماعی، معاشرتی یا ملکی مسائل کا اظہار ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں کون کون سی برائیاں جنم لیتی ہیں۔ خاص طور پہ یہ جو خط ہے کسی اخبار نویس کو لکھا جاتا ہے، ایڈیٹر کو لکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد تیسری جو قسم ہے ہمارے پاس وہ ہے رسمی خط، یعنی رسمی خطوط۔ وہ کہتے ہیں رسمی خطوط کون سے ہیں؟ جس میں شادی بیاہ، علم و ادبی یا سیاسی و ثقافتی تقریبات میں شرکت کا دعوت نامہ، کہ جب ہم کسی رشتہ دار کو لکھتے ہیں، دوستوں کو لکھتے ہیں، کوئی کھیل کا میچ ہو تو کسی مہمان خصوصی کو بلانا ہو، کسی پارک کا افتتاح کرنا ہو تو ہم کسی بھی شخصیت کو جو دعوت نامہ لکھتے ہیں وہ رسمی خطوط میں آتا ہے۔ چوتھے نمبر پہ ہے کاروباری خط۔ کاروباری خط کسے کہتے ہیں؟ موسٹلی جو زیادہ تر کارخانوں کے مالکان، یعنی جس میں کسی اداروں، فرموں، کارخانوں، دکانداروں کے نام، یعنی ہم اردو بازار سے اگر کسی سے کتابیں منگوانی ہے یا کوئی بائک خریدنی ہے یا کوئی سامان لینا ہے تو کسی کارخانے کے نام خط ہوگا، جس میں ہم کاروباری اشیاء کا لین دین کریں گے۔ اس کے بعد 5ویں نمبر پہ ہے سرکاری خطوط۔ یہ کن کو لکھا ہے؟ سرکار کا لفظ آتے ہی ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے حکومت پاکستان۔ ہم پاکستان میں رہتے ہیں تو حکومت پاکستان، یعنی یہ حکومت یا سرکار یا کسی سرکاری شعبے وغیرہ کو لکھا جاتا ہے، اور اس کا ایک خاص طریقہ کار ہوتا ہے، اور ہر دفتر کا، سرکاری دفتر کا ایک اپنا پیج ہوتا ہے، اس پہ سٹیمپ ہوتی ہے، پکا ایڈریس لکھا ہوتا ہے، اور ان کا میمو نمبر وغیرہ بھی ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ تھی اس کی اقسام۔ اب خط 4 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے لکھا میں نے پیشانی، یعنی ماتھا، فرنٹ، سب سے پہلے سٹارٹ۔ پیشانی میں 2 چیزیں آتی ہیں ایک، سب سے پہلے خط تحریر کرنے والے کا پتہ، نمبر 1 پہ، سب سے فرسٹ آف آل نمبر 1 پہ رائٹ سائڈ پہ کیا خط تحریر کرنے والے کا پتہ۔ اب یہاں پہ کمرہ امتحان نہیں لکھنا، امتحانی مرکز لکھنا ہے۔ پھر سے کہ ہم نے کمرہ امتحان نہیں لکھنا، ہم نے امتحانی مرکز لکھنا ہے۔ نمبر 2، خط لکھنے کی تاریخ، یعنی جہاں پہ ہم امتحانی مرکز لکھیں گے اس کے بالکل نیچے 1 لائن چھوڑ کر بھی آپ تاریخ لکھ سکتے ہیں۔ صحیح تاریخ لکھنے کا طریقہ، ہندسہ، مہینہ اور سال، یعنی ہندسوں میں۔ اس کے علاوہ آپ کوئی بھی طریقہ لکھیں گے تو آپ کو اس کا نمبر نہیں ملے گا۔ آپ کوئی سے بھی ہندسے ہیں ان کو آپ یاد کر لیں، جو مثال کے طور پہ اپنی ڈیٹ آف برتھ یاد کر لیں، آسان حل۔ لازمی نہیں ہے کہ جس دن آپ کا پیپر ہو وہی تاریخ آپ نے مینشن کرنی ہے۔ آپ ایسا کریں، آپ کا صرف طریقہ صحیح ہونا چاہیے، اپنی ڈیٹ آف برتھ لکھ دیں یہاں پہ، لیکن طریقہ یہ ہونا چاہیے۔ نمبر 2 پہ القاب و آداب۔ القاب کہتے ہیں مخاطب کرنا، پکارنا، آداب سلام کرنا، یعنی القاب
مرتبے کے لحاظ سے، یعنی آپ سے کوئی بڑا ہے، آپ سے کوئی چھوٹا ہے، آپ کا ہم عمر ہے، آپ اپنے والد کو خط لکھیں گے تو ان کو کس طرح مخاطب کریں گے؟ اپنے دوست جو آپ کا ہم ایج ہے اس کو خط لکھیں گے تو اس کو کس طرح مخاطب کریں گے؟ اپنے بھائی کو خط لکھ رہے ہیں تو اس کو کس طرح مخاطب کریں گے؟ اپنی امی، آپی یا کسی اور رشتہ دار دوست کو خط لکھیں گے تو اس کو کس طرح مخاطب کریں گے؟ یعنی مرتبے کے لحاظ سے، یعنی وہ آپ سے چھوٹا ہے، بڑا ہے، ہم ایج ہے، آپ کا استاد ہے، تو اس لحاظ سے آپ نے اس کے ڈیزگنیشن کے حساب سے آپ نے اس سے مخاطب کرنا ہے، جیسے جناب، جناب مکرم، قبلہ و کعبہ، پیارے، ڈیئر وغیرہ۔ اب القاب کے بعد ندائیہ کی علامت آپ نے ضرور لگانی ہے۔ ندائیہ کہتے ہیں مخاطب کرنا۔ ندائیہ کی علامت آپ نے یہ ضرور لگانی ہے، یہ والی، کہ ہم مخاطب ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد آداب، مذہبی فریضہ ہے ہمارا کہ ہمارا فرض ہے بحیثیت مسلمان ہم سلام کریں، اور جناب کے بعد، القاب کے بعد آپ نے السلام علیکم، اور السلام علیکم کے بعد بھی آپ نے ندائیہ کی علامت ڈالنی ہے۔ اس کی 2 صورتیں ہیں، وہ میں نے خط کا طریقہ بیان کیا، اس میں بتاتا ہوں کس طرح آپ نے کرنا ہے۔ اس کے بعد آ جائیں گے تیسرا حصہ، نفس مضمون۔ یہ ہیڈنگ نہیں دینی آپ نے، یہ تینوں چیزیں، پیشانی، القاب و آداب، نفس مضمون اور اختتامیہ، یہ ٹکڑے ہیں اس کے، یہ ہیڈنگز نہیں دینی آپ نے، یہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے۔ اب نفس مضمون میں 3 چیزیں آتی ہیں کہ آپ نے وہ جو کہانی لکھنی ہے، جو تحریر لکھنی ہے، ابا جی کو بتانا ہے، ابا جی پیسے ختم ہو گئے، مجھے پیسے چاہیے، میں نے سیر کرنے جانا ہے، مطلب ہاسٹل کی فیس آ گئی ہے، میس کا بل آ گیا، میرے پاس پیسے ختم ہو گئے، میں نے گھر کو آنا ہے، دوست کی شادی ہے، دوست کی بہن کی شادی ہے، وہاں پہ جانا ہے، کہ وہ جو سٹوری آپ نے کریٹ کرنی ہے، منظر نگاری جو ہے آپ نے کریٹ کرنی ہے، وہ کیا ہے جی؟ سب سے پہلے نفس مضمون میں آغاز آئے گا، آغاز، شروع والی پہلی لائن، السلام علیکم کے بعد رسمی گفتگو کہ آپ کا خط ملا جسے پڑھ کر بڑی خوشی ہوئی، یعنی رسمی گفتگو، آپ کا گرامی نامہ وصول ہوا۔ اس کے بعد کیفیت بیان کرنی ہے، آپ گھر پہ ہیں تو گھر والوں کا ذکر کریں گے کہ گھر میں سب خیریت سے ہیں، آپ گھر سے باہر ہیں تو آپ یہ کہیں گے کہ امید کرتا ہوں کہ گھر والے سب خیریت سے ہوں گے، میں بھی ٹھیک ہوں۔ یعنی یہ 3 باتیں جو ہیں آپ نے ایک پیراگراف میں لکھنی ہے۔ کیا جی؟ یعنی آپ کا خط موصول ہوا، بڑی خوشی ہوئی، یعنی رسمی گفتگو۔ اس کے بعد آپ کا دوسری بات جو ہے وہ اپنی کنڈیشن بتانی ہے، ہاں اپنا حال بتانا ہے، خیریت بتانی ہے، خیریت دریافت کرنی ہے، گھر سے ہیں یا گھر سے باہر ہیں۔ اس کے بعد نمبر 2 یعنی نفس مضمون کا جو 2 حصہ ہے، اصل مقصد، کہ اصل مقصد کیا ہے، آپ کس مقصد کے لیے خط لکھ رہے ہیں، وہ جو متن ہے، وہ جو تحریر ہے کہ پیسے ختم ہو گئے، گھڑی کا شکریہ ادا کرنا ہے، بہن کی شادی ہے یا دوست کی بہن کی شادی، آپ شرکت نہیں کر سکتے، یہ جو بھی موضوع آپ کو ملا ہے اس پہ جو آپ نے تحریر لکھنی ہے وہ دوسرے پیراگراف میں، یعنی اصل مقصد کے لیے خط لکھا جا رہا ہے، اور اصل مقصد جو آپ نے لکھنا ہے، تحریر لکھنی ہے، اس کو آپ نے پیراگراف کی صورت میں لکھنا ہے، اور ہر پیرے میں خاص لفظ کو مارکر سے، یعنی 1 یا 2 لفظ کو آپ نے ضرور مارکر سے لکھنا ہے، لیکن اس کو میں یہ کی، کا، کے وغیرہ ایسے لفظ کو آپ نے ہائی لائٹ نہیں کرنا، یہ عام الفاظ ہیں، کوئی خاص لفظ آ جاتا ہے اس کو آپ ہائی لائٹ کریں۔ اس کے بعد تیسرا حصہ جی نفس مضمون کا دعائیہ کلمات، کہ ایک دفعہ نہیں جی اچھا ٹھیک ہے ابا جی پیسے مجھے بھیج دیں، آپ کی بڑی مہربانی، ٹھیک ہے اللہ حافظ، نہیں، آپ نے اینڈ میں دعائیہ کلمات، کہ چھوٹی کو پیار یا بڑے کو پیار، امی جان کو سلام، کہ جو ہم رسمی دعائیہ کلمات بولتے ہیں وہ بولنے ہیں آپ نے، ایک دفعہ جان نہیں چڑھا دینی کہ بس ختم، ابا جی تسی پیسے بھیج دیں، آپ کی بڑی مہربانی، ابھی میں بیزی ہوں، نہیں، کیا جی دعائیہ کلمات، آخر خدا کرے آپ باخیریت سے ہوں،
اللہ کرے آپ سب سلامت رہیں، چھوٹی کو پیار، بڑے کو پیار، دادی یا نانا نانی ان کو سلام، اس انداز سے۔ اور اینڈ پہ چوتھا حصہ جی ہمارے پاس اختتامیہ، یعنی مقام و مرتبے کے لحاظ سے مناسب الفاظ۔ ابا کو الفاظ لکھ رہے ہیں تو ابے کے نام خط ہوگا تو آپ کا بیٹا، چاچے کو لکھ رہے ہیں تو آپ کا بھتیجا، مامے کو لکھ رہے ہیں آپ کا بھانجا، استاد کو لکھ رہے ہیں آپ کا شاگرد آ جائے گا، آپ کا مخلص آ جائے گا، خاکسار آ جائے گا، یعنی آپ کا مخلص، نیازمند، خاکسار، خیر اندیش وغیرہ۔ اب خط کے نمونے کی طرف چلتے ہیں کہ خط لکھنے کا طریقہ کیا ہے۔ اب یہ آپ کے پاس صفحہ ہے ایک، تو یہاں پہ عزیز طلباء قابل غور بات یہ ہے کہ خط لکھتے وقت آپ نے نئے صفحے سے شروع کرنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ کا جو سوال ختم ہوا ہے وہ آدھے صفحے پہ ختم ہوا ہے، آپ وہیں سے خط لکھنا شروع کر دیں۔ نہیں، آپ چاہے درخواست لکھیں، چاہے خط لکھیں، سال اول میں چاہے درخواست ہو، چاہے سال دوم میں آپ خط لکھیں۔ آپ نے یہ جو سوال نمبر 7 ہے خط کا، وہ آپ نے نئے صفحے سے اس کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے وہی پیشانی جو میں پہلے ذکر کر چکا ہوں، اب خاکہ آپ کے سامنے ہے جی۔ سب سے پہلے امتحانی مرکز، یہاں پہ پھر وہی بات کہ کمرہ امتحانی لکھنا، کمرہ امتحان لکھیں گے تو آپ کا نمبر کٹ جائے گا۔ امتحانی مرکز 1 نمبر۔ اس کے بعد امتحانی مرکز کے بعد نمبر 2 جو ہمارے پاس ہے جی، یہ نمبر 1، یہ نمبر 2، یعنی تاریخ۔ صحیح تاریخ لکھنے کا طریقہ دیکھ لیں، آپ کوئی بھی تاریخ لے لیں جو آپ کو ایزی لگے، جو ہندسے آپ کو ایزی لگے، جو مہینہ آپ کو آسان لگے، وہ تاریخ لکھ لیں۔ اور سب سے آسان حل اس کا یہ ہے کہ آپ اپنی ڈیٹ آف برتھ لکھ دیں۔ اس سے آسان حل کوئی نہیں ہے۔ ہر بندے کو اپنی ڈیٹ آف برتھ یاد ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ جس دن آپ کا پیپر ہو آپ وہی تاریخ لکھیں۔ اس کے بعد القاب کے مرتبے کے لحاظ سے آپ سے بڑا ہے، چھوٹا ہے، ہم عمر ہے۔ اب یہاں پہ میں نے ابا جی کے نام خط لکھا ہے تو ابا جی قبلہ و کعبہ، آگے سکتے کی علامت جو رموز و اوقاف میں آپ پڑھ چکے ہیں، اور والد محترم، والد محترم کے بعد ندائیہ کی علامت 1 نمبر اس کا ہے۔ اور اس کے بعد ہے جی السلام علیکم۔ یہاں پہ بچے غلطی کر دیتے ہیں، السلام علیکم لکھ دیتے ہیں، واو بھی لکھ دیتے ہیں اور الف سین۔ اصل میں لفظ یہ ہے الف لام سین لام الف لام میم، یعنی السلام، کہ پڑھیں گے ہم السلام علیکم، کہ اردو میں ایسے الفاظ جو لکھے جاتے ہیں پڑھے نہیں جاتے ان کو مدولہ الفاظ بولتے ہیں۔ جیسے خواب ہے لیکن ہم خواب پڑھتے ہیں، خواہش نہیں پڑھتے، خواہش پڑھتے ہیں۔ اسی طرح السلام علیکم ہے یہ۔ آگے ندائیہ کی علامت، اس کا 1 نمبر۔ اور بعض دفعہ بورڈ والا ہدایت کر دیتا ہے آدھا نمبر ادھر القاب کا کر دیتا ہے اور آدھا نمبر اداب کا کر دیتا ہے اور 6 نمبر نفس مضمون کے کر دیتا ہے۔ لیکن آپ ابھی اسی حساب سے کہ القاب کا بھی 1 نمبر ہے اور اداب کا بھی 1 نمبر۔ اب یہ ترتیب بیٹا دیکھ لیں، امتحانی مرکز، تاریخ، یہاں پہ چیز ختم ہوئی ہے، اینڈنگ ہو رہی ہے۔ اب یہاں پہ میں نے مڈ میں، درمیان میں القاب لکھا ہے، اور یہ دیکھیں القاب یہاں سینٹر میں آ گیا بالکل۔ تاریخ پیشانی، تاریخ اور السلام علیکم بالکل ایک ترتیب میں آ رہے ہیں۔ اب السلام علیکم کے بعد آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ اسی لائن سے سٹارٹ کریں، آپ بالکل نیچے والی لائن اور یہاں سے سٹارٹ کریں، نیچے والی لائن سے۔ اور یہ میں نے لکھا ہے آغاز، جو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ رسمی گفتگو سے کہ آپ کا خط ملا ہے۔ اس کے بعد امید کرتا ہوں گھر والے سب خیریت سے ہوں گے، یعنی خیریت آپ گھر پہ ہیں تو گھر والوں کی خیریت، اگر آپ باہر ہیں تو آپ نے اپنی خیریت بتانی ہے۔ اس کے بعد اچھا، اور یہ 2 چیزیں جو ہیں آپ نے ایک ہی پیراگراف میں بیان کرنی ہے۔ اس کے بعد ہے جی اصل مقصد، کہ آپ کس مقصد کے لیے خط لکھ رہے ہیں۔ پیسے منگوا رہے ہیں، کسی کے ساتھ جا رہے ہیں، یا بہن کی شادی ہے اس کی شاپنگ کرنی ہے، ابا جی سے کہنا ہے، یا دوست کی شادی ہے وہاں جانا، ابا جی سے پیسے منگوانے ہیں، کسی نے آپ کو گفٹ دیا ہے اس کا شکریہ ادا کرنا ہے، یعنی جس موضوع پر بھی آپ نے خط تحریر کرنا ہے وہ تحریر جو ہے وہ کم سے کم 2 یا 3 پیراگراف میں آنی چاہیے۔ یہ میں نے جی اصل مقصد، یعنی کس مقصد کے لیے خط لکھنے، اور کچھ ہدایات ہیں جو آپ نے نفس مضمون میں خیال کرنا ہے، جن کا کہ آپ نے اصل مقصد جو ہے لکھنا کس طرح جی، پیراگراف کی صورت میں،
कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 3 पैराग्राफ। और मैंने लिखा जी हर पैराग्राफ में 1 से 2 लफ्ज मार्कर से लिखने। अब इसमें का, की, को, हैं, जी, ने वगैरह को आपने हाईलाइट नहीं करना। कोई जिसका खास मानी हो उस लफ्ज को आपने मार्कर से हाईलाइट करना है। और उसके बाद जी इसकी तवालत कितनी होनी चाहिए, यानी सादा जुबान के बाद तवालत। ये वैसे एंडिंग सबसे आखिरी पॉइंट था जो मैंने बीच में लिख दिया कि आपकी तवालत कितनी होनी चाहिए, यानी आपका जो खत है वो कितना लेंथी होना चाहिए। कम से कम 1.5 सफ़ा और ज्यादा से ज्यादा 2 सफ़ात, इससे ज्यादा आपका खत नहीं होना चाहिए। और एंड पे है जी इख्तिताम, यानी दुआ या कलमात के अच्छा अम्मी या अब्बू, घर वालों को, छोटे बहन भाई को अदाब या सलाम, दादा दादी या नाना नानी कोई भी अगर हयात है उनको सलाम। और आखिर में जी बस सलाम आपका ताबे फरमा अली बेजी। अब यहाँ पे काबिल गौर बात यह है कि मकाम और मर्तबा कि आप जिस शख्सियत को खत लिख रहे हैं उसके साथ आपका रिश्ता क्या है, उसी हिसाब से आपने यहाँ पे मेंशन करना है इख्तिताम में। अगर आपके वालिद साहब हैं तो आपका बेटा भी आ सकता है, अगर आपने चाचा के नाम खत लिखा है तो आपका भतीजा आएगा, मामा के नाम खत लिखा है, मामा जी के नाम खत है तो आपका भांजा आएगा। यानी जो आपका यहाँ पे रिश्ता है उसी हिसाब से आपने यहाँ पे मेंशन करना है। अब नंबर देख लें जी, 5 टेक्निकल नंबर है इसके। अगर वो 5 के 5 आपके टेक्निकल नंबर ठीक हैं तो नफ्से मजबून के 5 नंबर रह जाते हैं, तो उसमें से 4 यानी 10 में से 9 नंबर। और अगर आप नफ्से मजबून पूरे अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन के हिसाब से लिखा है तो वो पूरे आपको 5 भी दे देता है, यानी 10 में से 10 नंबर। और ये एक ऐसा सवाल है जिसके पूरे के पूरे नंबर और शॉर्ट टाइम में। नंबर सुन लें जी, 1 नंबर इम्तिहानी मरकज का, 1 नंबर सही तारीख लिखने का, 1 नंबर अलकाब और 1 नंबर अदाब। बाज दफा वो आधा नंबर इसका रख देता है, बाज दफा आधा नंबर इसका, यानी इन दोनों का 1 और नफ्से मजबून के 6 कर देता है। और एंड में जी एंड पे वस्सलाम का 1 नंबर। तो अजीज तुलबा, आज का हमारा लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आपका हामी हो, नासिर हो। वस्सलाम।